نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وآلہ المعصومین، اما بعد فقال الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ سب سے پہلے میں حقیقتاً شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے عظیم دوستوں کا، اپنے ان فرشناس دوستوں کا جنہوں نے حق ادا کیا اور ان عظیم شہداء کی یاد منائی۔ یقیناً جو قوم اپنی شہداء کی یاد کو زندہ رکھتی ہے وہ قوم خود بھی زندہ رہتی ہے۔ روایات سے ظاہر ہے کہ کچھ امور اجتماعی زندگی کے لیے ضروری ہیں، ان میں سے ایک اپنے عظیم اسلاف اور ایسے عظیم شہداء کی یاد منانا ہے۔ لہذا مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی ٹیم اور ضلع اسلام آباد، ضلع راولپنڈی کے ہمارے گران قدر دوست، مرکزی آفس کے ہمارے بہترین دوست، وہ قابل قدر ہیں جنہوں نے اس عظیم شہید کی یاد منانے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا۔ شہداء انسانی محفل کے لیے شمع ہیں جو اپنے آپ کو فنا کر کے جلا کر محفل انسانی کو روشن اور زندہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ کمال تک پہنچنے کے لیے زندگی ضروری ہے، لیکن کچھ موت ایسے ہیں کہ جو نہ صرف اس مرنے والے کو بلکہ پوری قوم کے لیے کمال کا راستہ دکھاتی ہے اور کمال کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور آج جن شہداء کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ ایسے ہی تھے، اور وہ عظیم انسان پوری قوم کے لیے، پوری جامعہ کے لیے کمال کے راستے کے راہی اور رہنما تھے۔ جیسا کہ ایک فصل کے لیے، فصل گل کے لیے آب زلال کی ضرورت ہے، ویسے ہی انسانی فصل کے رشد و نمو کے لیے شہداء کی خون کی ضرورت ہے۔ اور شہداء وہ عظیم انسان ہیں جو خون دے کر اس انسانی فصل کو اور اس انسانی معاشرے کو رشد و نمو بخشتے ہیں۔ کچھ شخصیات علاقائی اور ملکی ہوتے ہیں، جبکہ بعض شخصیات کے ظرف اتنے وسیع اور اتنے عالی ہوتے ہیں کہ جو عالمی اور ملکوتی بن جاتے ہیں۔ ایسی ہی شہداء میں یہ عظیم شہداء بھی تھے جن کی یاد میں آج ہم بیٹھے ہیں۔ من جملہ شہید عارف حسین الحسینی، میں ایک ایک مثال ذکر کرتا ہوں، من جملہ شہید باقر و صدر، من جملہ شہید سید عباس موسوی
اور من جملہ یہ عظیم شہید قاسم سلیمانی. یقیناً جو آج ایک مثال ایک دوست نے بیان کیا وہ مثال بہترین مثال ہے کہ شہداء اور یہ شہید خصوصاً اس عطر کی شیشے کی مانند ہے کہ جو اگر شیشے میں بند ہو تو اس کی خوشبو شاید محدود ہو، لیکن جب اس نافہم اور احمق دشمن نے اس عطر کی شیشی کو توڑ دیا تو اس کی خوشبو پورے عالم میں منتشر ہو گئی، اور آج ہر جگہ ان شہداء کی خوشبو کو انسان محسوس کرتا ہے. کچھ زمان و مکان، اگرچہ شہداء ہر زمان و مکان میں اہمیت رکھتے ہیں، صاحب کمال ہوتے ہیں، لیکن کچھ زمان و مکان ایسے ہوتے ہیں کہ جو تاریخ ساز ہوتے ہیں. من جملہ یہ دور ایک ایسا دور ہے روایات سے جو ثابت ہوتا ہے 14ویں صدی اختتام کو پہنچی ہے، 15ویں صدی کا ابتدا ہے. کچھ روایات ایسے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے ہیں کہ ان صدیوں کو عصر ظہور کہا گیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لشکر صاحب و زمان آمادہ ہو رہی ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے اگرچہ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے یمن کے بارے میں، لیکن ہم وہ درک نہیں کر سکتے تھے یمن کی اہمیت کو. کیسے یمن جیسے سرزمین سے لوگ پیدا ہوں گے. ہم خراسان کے بارے میں پڑھتے تھے لیکن شاید ہم درک نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ یمنی لشکر آمادہ ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے. لشکر خراسان تیار ہو رہا ہے. روایات میں ہے کہ سب سے نورانی پرچم لشکر امام میں وہ یمنی کا پرچم ہوگا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی نہ دیکھے تو میرا خیال ہے وہ اندھا ہی ہو سکتا ہے. لشکر خراسان تیار، لشکر یمنی تیار ہو رہا ہے، اور اس لشکر صاحب و زمان کی تیاری میں جس عظیم جرنیل نے کردار ادا کیا ہے وہ جرنیل شہید قاسم سلیمانی ہے. پس شہید قاسم سلیمانی لشکر امام زمان کا وہ جرنیل ہے کہ جو اس لشکر کی تیاری میں ایک مین حیثیت رکھتا ہے، ایک مین کردار رکھتا ہے، مرکزی کردار رکھتا ہے. اور وہ عظیم انسان ہے کہ جس نے اس دور میں وہ کارنامے انجام دیے کہ جو طول تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں. اور ہم بھی، آپ بھی وہ خوش قسمت لوگ ہیں. حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے لطف و کرم ہے، مہربانی ہے کہ ہم ایسے شہداء کے وارث ہیں اور ایسے شہداء کے مقدس راستے کے راہی ہیں، اور ایسے شہداء کے ساتھ ہم وفا کرنے والے ہیں. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اس سرزمین سے بھی اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے وہ جوان اٹھ کھڑے ہوں گے. آخری بات یہ بھی عرض کروں جو میں نے عرض بھی کیا کہ کچھ لوگ ممکن ہے یہ ان کے ذہن میں آئے، اعتراض کریں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ یہ ایرانی جرنیل فلان جگہ کا جرنیل نہیں، یہ عالمی شخصیات ہیں، یہ شہید قدس ہے.
اور یہ ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور ہم جب تک زندہ ہیں ان شہداء کی یاد انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جیسا کہ آج آپ